ہم وہی کہیں گے جو ہمارا دین ہم کو بتاتا ہے، عمل کرو تو تمہارا بھلا ہے۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا وشفیعنا وحبیبنا ومولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ وسلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ یا ایھا الناس ضرب مثل فاستمعوا لہ ان الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه ضعف الطالب والمطلوب۔ اے لوگوں، ایک کہاوت فرمائی جاتی ہے، اسے کان لگا کر سنو۔ وہ جنہیں اللہ کے سوا تم پوجتے ہو ایک مکھی نہ بنا سکیں گے اگر سب اس پر اکٹھے ہو جائیں، اور اگر مکھی ان سے کچھ چھین کر لے جائے تو اس سے چھڑا نہ سکیں گے۔ کتنا کمزور ہے چاہنے والا اور کتنا کمزور ہے وہ جس کو چاہا۔ پچھلی آیات میں کفار کے بتوں کی کمزوری کو بیان کیا گیا تھا کہ ان کے پاس میں ان کی حقانیت پر کوئی دلیل نہیں ہے۔ اب اس آیت کریمہ کے اندر جو بتوں کی ایک حقیقی کمزوری ہے، اس کمزوری کو واضح کیا گیا کہ یہ کفار جن بتوں کو پوجتے ہیں وہ کتنے بے بس اور کتنے جو ہیں وہ لاچار اور کتنے مجبور ہیں۔ تو یہاں پر ایک عجیب و غریب اور ایک انوکھی کہاوت بیان کی جا رہی ہے کہ یہ جس کو پوجتے ہیں اللہ کو چھوڑ کر کے، یہ ایک مکھی بھی نہیں بنا سکتے اگرچہ سارے کے سارے بت جمع ہو جائے۔ دنیا کے اندر جتنے بتوں کی پوجا کی جاتی ہے، چاہے وہ لاکھوں کی تعداد میں ہوں چاہے وہ کروڑوں کی تعداد میں ہو، سارے بت جمع ہو جائیں اور ان سے کہا جائے کہ ایک مکھی بنا کر کے دکھا دو، تو دنیا کے سارے بت ایک مکھی بنا کر کے نہیں دکھا سکتے۔ اور پھر اگر مکھی ان کے اوپر آ کر کے بیٹھ جائے، ان کے سامنے جو مٹھائیاں رکھی ہوئی ہیں، اگر مکھی ان کی مٹھائی میں سے کچھ لے کر کے چلی جائے تو سارے بت مل کر کے اس مکھی سے بھی ایک مٹھائی کا دانہ بھی واپس نہیں چھین سکتے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ضعف الطالب والمطلوب، کتنا کمزور ہے چاہنے والا اور کتنا کمزور ہے وہ جس کو چاہا گیا۔ اتنی زبردست جو ہے وہ یہ مثال بیان فرمائی گئی۔ اصل میں یہ اللہ کے سوا جن کی پوجا کرتے تھے بتوں کی، یہ امام کاشفی نے لکھا ہے کہ کعبہ کے اندر 360 بت تھے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ جن بتوں کی تم پوجا کرتے ہو سب کے سب اللہ کے غیر ہیں، تو یہ مکھی بھی نہیں بنا سکتے اور مکھی سے کچھ چھڑا بھی نہیں سکتے، کیونکہ ان کا جو طریقہ تھا، ان کا طریقہ یہ تھا کہ مشرکین کی عادت تھی کہ بتوں پر یہ خوشبو لگاتے، شہد لگاتے اور دروازے بند کر دیتے تھے، تو مکھیاں اندر گھس جاتی تھی اور سب کچھ کھا جاتی تھی۔ تو مشرکین کچھ دنوں کے بعد میں جب دروازے کھول کر کے جاتے تھے تو دیکھتے تھے کہ وہاں شہد ہوتا تھا اور نہ خوشبو ہوتی تھی، کچھ بھی نہیں ہوتا تھا، اور زبردست خوش ہو جاتے تھے کہ ہمارے بتوں نے جو ہے وہ ہماری خوشبو کو بھی کام میں لے لیا اور ہماری جو مٹھائیاں ہم نے رکھی تھی شہد وغیرہ وہ بھی کام میں لے لی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ تمہارے بت نہیں بلکہ مکھیاں لے کر کے چلی گئی ہیں، تو تم کتنے احمق ہو، ان کی عاجزی اور کمزوری کو جاننے کے باوجود بھی ان کی پوجا کے اندر تم لوگ لگے ہوئے ہو۔ جیسے یہاں پر بھی ہندوستان میں بھی آپ لوگوں نے کئی جگہ دیکھا ہوگا، ان کی بتوں کی بے کسی اور بے بسی جب سامنے آتی ہے تو یہ لوگ نئے نئے پروپیگنڈے کرتے ہیں۔ کبھی کہتے ہیں کہ آج ہمارا جو ہے وہ ہماری فلاں دیوی یا فلاں دیوتا آج دودھ پی رہا ہے، پھر دودھ چڑھانے والوں کی لائن لگ جاتی ہے۔ اس طرح کے بہت سارے واقعات ہوتے ہیں، پھر بعد میں جب تحقیق کی جاتی ہے تو پتہ چلتا ہے کہ اندر سے راستہ بنا ہے، سب وہاں پہ پارسل ہو رہا ہے۔ تو ایسے کمزور طالب اور مطلوب ہیں، ان کا خدا بھی جس کو یہ مانتے ہیں معبود سمجھتے ہیں، وہ بھی اتنا کمزور اور یہ بھی اتنے کمزور ہیں کہ
اپنے جھوٹے خدا کی خدائی کو ثابت کرنے کے لیے ان کو گلیاں اور راستے بنانے پڑتے ہیں۔ خدا تو بڑی قوت والا ہوتا ہے اور وہ بڑی طاقت والا ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے وہ ساری کائنات کو پیدا کرنے کی قوت و طاقت رکھتا ہے۔ یہ کیا ہوا کہ یہ ایک چھوٹی سی مکھی بھی نہ بنا سکیں اور اتنے کمزور اور اتنے ضعیف ثابت ہو جائیں۔ یہاں پر فرمایا گیا کہ اللہ تعالیٰ ہر طرح کی قدرت رکھتا ہے، جو عظمت و ہیبت کے لحاظ سے سب پر غالب ہے، اور ایسے کمزور کو پھر اگر کوئی خدا مانتا ہے تو یہ اس کی لاغری اور کمزوری ہے۔ یہاں پر ایک چیز علماء کرام نے یہ بیان فرمائی کہ اللہ تعالیٰ نے جو فرمایا ہے کہ اگر سب کے سب جمع ہو جائیں، سارے بت جمع ہو کر کے اگر مکھی بنانا چاہے، یعنی ایک بت کے اندر طاقت نہیں ہے تو دوسرے بتوں کو جو ہے وہ مدد کے لیے بلا لیں، لیکن سب کے سب بھی اتنے کمزور ہیں، سب مل کر بھی نہیں بنا سکتے۔ اور یہاں مکھی کے حوالے سے حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک روایت مفسرین نے بیان فرمائی ہے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اگر کھانے میں مکھی گر جائے تو اس کو گوتا لگا دو، اس کے اندر گوتا دے دو، کیونکہ مکھی کے ایک پر کے اندر جو ہے وہ زہر ہوتا ہے، بیماری ہوتی ہے، اور دوسرے پر کے اندر شفا ہوتی ہے۔ مکھی کی یہ عادت ہے کہ جب وہ کھانے میں جب بیٹھتی ہے تو جس پر کے اندر جو ہے وہ تکلیف ہے، ضرر ہے، یعنی بیماری یا زہر ہے، اس کو وہ ڈبوتی ہے۔ تو جب آپ اس کے دوسرے پر کو ڈبو کر کے نکال دو گے تو اس کا ضرر اور اس کی تکلیف دور ہو جائے گی۔ اور علماء نے فرمایا کہ جب کوئی شخص کچھ کھائے پیے تو اس کو چاہیے کہ وہ دعا پڑھ لے، جس دعا کی برکت سے اسے کھانا نقصان نہ کرے، یعنی بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وہو السمیع العلیم۔ یہ دعا ہر طرح کے زہر، ہر طرح کی تکلیف کو کاٹنے کے لیے بہت بہتر ہے۔ حضرت یہ ایک روایت میں یہ بھی ہے کہ ابو مسلم خولانی کی ایک لونڈی تھی، اس نے اپنے مالک ابو مسلم خولانی کو کئی مرتبہ زہر دیا، لیکن زہر کا اثر نہیں ہوتا۔ کافی زمانے کے بعد میں ایک دن لونڈی کہنے لگی کہ میں سمجھ نہیں پا رہی ہوں، میں نے تم کو کئی مرتبہ زہر دیا لیکن تم پر زہر کا اثر ہی نہیں ہوتا، آخر کیا بات ہے؟ تو اس نے کہا کہ تم مجھے زہر کیوں دیتی ہو؟ کہا تم بوڑھے ہو گئے ہو اور تمہاری ہڈیاں مجھے پسند نہیں ہیں، اس لیے میں تم کو زہر دیتی ہوں۔ تو مالک نے کہا کہ یعنی ابو مسلم خولانی نے کہا، جب میں کچھ کھاتا ہوں پیتا ہوں تو وہ دعا پڑھ لیتا ہوں جو اللہ کے رسول علیہ السلام نے ارشاد فرمائی ہے، اس دعا کی برکت سے میں ہر طرح کی تکلیف سے محفوظ رہتا ہوں۔ تو پھر بعد میں انہوں نے لونڈی کو آزاد کر دیا۔ تو تکلیف اور پریشانی چاہے وہ مکھی کی شکل میں ہو چاہے کسی بھی شکل میں ہو، اگر بندہ حدیث پاک فرمان رسول پہ عمل کرے، دعا کو پڑھ لے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو محفوظ و مامون فرماتا ہے۔ یہاں پہ جو فرمایا گیا، طالب بھی کمزور ہے، مطلوب بھی کمزور ہے۔ طالب سے مراد ہے بت کی پوجا کرنے والا، وہ ان کے طالب ہیں، اور مطلوب سے مراد ہے بت، یعنی پجاری بھی ویسا ہی کمزور ہے اور اس کا بت بھی ویسا ہی کمزور۔ ایک روایت میں یہ ہے کہ طالب سے مراد ہے مکھی اور مطلوب سے مراد ہے بت، یعنی جو بتوں سے خوشبو اور شہد چھین کر کے لے جاتی ہے مکھی، وہ بت اس کا کچھ بھی نہیں بگاڑ پاتا ہے۔ اس کے بعد میں رب تبارک و تعالیٰ نے آگے ارشاد فرمایا، ما قدر اللہ حق قدری ان اللہ لقوی عزیز۔ اللہ کی قدر نہ جانی جیسی چاہیے تھی، بے شک اللہ قوت والا غالب ہے۔ یعنی جیسے اللہ کی قدر ان کو کرنا چاہیے ویسے انہوں نے اللہ کی قدر نہ کی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدر کا یہی تو مطلب ہے کہ اللہ کو ایک مانا جائے، ہر عیب سے پاک مانا جائے، تمام خوبیوں کا جامع مانا جائے، اللہ کے علاوہ کسی اور کی پوجا نہ کی جائے۔ لیکن یہودیوں نے کیا کیا؟ یہودیوں نے کبھی حضرت عزیر علیہ السلام کو معاذ اللہ اللہ کا بیٹا کہہ دیا، کبھی کہا کہ معاذ اللہ اللہ فقیر ہے، ہم لوگ مالدار ہیں، قرآن میں موجود ہے۔ کبھی کہا کہ ید اللہ مغلولہ، معاذ اللہ اللہ کے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں، معاذ اللہ رب العالمین۔ کبھی کسی یہودی جو موٹا عالم جو تھا نا مالک ابن صاحب، اس نے کہا کہ ما انزل اللہ ولا بشر من شیء، اللہ نے انسان پہ کبھی وحی نازل ہی نہیں کی ہے۔ تو انہوں نے اللہ کی قدر نہیں کی۔ اسی طرح عیسائیوں کا حال ہے کہ انہوں نے بھی اللہ کی قدر نہیں کی، کبھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہہ دیا، کبھی کہا کہ اللہ نے 6 دن میں ساری کائنات پیدا کی، معاذ اللہ اس کے بعد میں اللہ تھک گیا تو اللہ نے 7ویں دن آرام کیا، ایسا جیسا کہ انہوں نے اپنی کتابوں میں لکھا ہے۔ انہوں نے بھی اللہ کی قدر نہیں کی۔ تو وہ کہتے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے اتوار کے دن آسمانوں کو بنایا،
پیر کے دن زمین کو بنایا، منگل کے دن پہاڑوں کو پیدا کیا، بدھ کے دن سورج کو پیدا کیا، اور جمعرات کے دن چاند ستاروں کو پیدا کیا، اور جمعہ کے دن آدم اور حوا کو پیدا کیا۔ تب اللہ تعالیٰ تھک گیا تو سنیچر کے دن اللہ تعالیٰ نے لیٹ کر کے آرام کیا، معاذ اللہ رب العالمین۔ انہوں نے بھی اللہ کی قدر نہیں جانی۔ اسی طرح کافروں کو دیکھ لیں، انہوں نے بتوں کی پوجا کی، اپنے من مانتے جو ہے وہ دیوی دیوتاؤں کو پوجا، کبھی کہہ دیا کہ فرشتے معاذ اللہ اللہ کی بیٹیاں ہیں، کبھی آگ کو پوج لیا، کبھی نباتات کو پوج لیا، کبھی کس کو پوج لیا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی جیسی قدر کرنا چاہیے، انہوں نے اللہ تعالیٰ کی ویسی قدر نہیں کی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تو بڑی قوت والا اور بڑی قدرت والا ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعظیم کا حق یہ ہے کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کیا جائے۔ اور تعجب کی بات تو یہ ہے کہ ایسے لوگوں کو اللہ کے ساتھ میں وہ شریک کر رہے ہیں جو مکھی نہیں بنا سکتے، مکھی نہیں اڑا سکتے، نہ مکھی سے بدلہ لے سکتے ہیں۔ ایسے لوگوں کو خدا بنا لینا، ایسی چیزوں کو خدا بنا لینا، یہ اللہ کی بہت بڑی ناقدری ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تمہارا یہ حال ہے، تمہارے بتوں کا یہ حال ہے، ان اللہ لقوی عزیز، بے شک اللہ تعالیٰ بڑی قوت رکھتا ہے، ساری کائنات کو پیدا کر دیا ہے۔ ایک کن فرما دے اللہ تعالیٰ، ساتوں آسمان بن جائے، ساتوں زمین بن جائے۔ مکھی کی کیا حیثیت ہے؟ اللہ تعالیٰ ایک اشارہ فرمائے ساری دنیا وجود میں آ جائے، وہ خدا ہے۔ اور فرمایا عزیز، وہ غلبہ والا ہے، یعنی ہر چیز پر غالب ہے۔ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ عاجز نہیں ہے، وہ تو غالب ہے، قوت والا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ اپنی ساری مخلوق پر ہر طرح سے جو ہے وہ قدرت رکھتا ہے۔ یہ نہیں کہ مکھی کو بھی نہ اڑا سکے، بلکہ اللہ تعالیٰ تو چاہے تو ایک پل کے اندر ساری کائنات کو ختم کر دے، چاہے تو ایک پل میں ساری کائنات کو وجود اللہ تبارک و تعالیٰ عطا فرما دے۔ تو اللہ تعالیٰ کی قدر کون کرے گا؟ جو ایمان والا ہوگا۔ حضرت شیخ ابو العباس نے فرمایا کہ ولی کو پہچاننے کا طریقہ بڑا مشکل ہے۔ یا فرمایا نا کہ انہوں نے اللہ کو نہیں پہچانا جیسے پہچاننا چاہیے، تو ایک بزرگ نے اس پر لکھا کہ ولی کو پہچاننا اللہ کو پہچاننے سے زیادہ مشکل ہے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے کے تو بڑے کمالات ہیں، اور ان کمالات کی وجہ سے بندہ خدا کو پہچان لے، لیکن اس کو کیسے پہچانا جائے جو عام انسانوں کے ساتھ میں رہتا ہے، کھاتا پیتا ہے، ان کے ساتھ میں زندگی گزارتا ہے۔ تو بہت سارے اللہ کے ولی ایسے ہوتے ہیں جن کو لوگ پہچان ہی نہیں پاتے۔ تو یہ ایک صوفیانہ نقطہ انہوں نے بیان فرمایا، لیکن یہاں پہ یہ یاد رکھا جائے کہ جیسے بہت سارے اللہ کے ولی پوشیدہ ہیں، ان کو نہیں پہچان پاتے، آج کے زمانے میں بہت سارے ایسے ڈھونگی بھی ہیں جن کو لوگ اللہ کا ولی سمجھے ہوئے ہیں۔ یہ بہت بڑی بیماری ہے، اس سے بڑی بیماری یہ ہے، اگر اللہ کے ولی کو نہیں پہچانا تو آپ نے فیض نہیں اٹھایا اور اس کے قریب نہیں ہو پائے۔ لیکن جو ولی نہیں ہے، ڈھونگی ہے، اس کو آپ نے ولی سمجھ لیا، وہ الٹی سیدھی باتیں کرے گا، آپ اس کے پیچھے پیچھے جائیں گے اور گمراہ ہوتے چلے جائیں گے۔ وہ قوالی کی محفل سجا کے بیٹھ جائے گا، کبھی جو ہے وہ نامحرموں کے ساتھ میں جو ہے وہ ناجائز حرکتیں کرتا ہوا نظر آئے گا، کبھی قرآن پڑھے گا تو اس کی بے حرمتی کرتا ہوا نظر آئے گا۔ آپ کے قلہ کے اندر اس کی مثالیں موجود ہیں، اگر آپ ارد گرد جھانک کر کے دیکھیں تو بہت ساری اس کی ایسی مثالیں آپ کو جو ہے وہ نظر آ جائیں گی۔ یہیں پر قلہ میں ایک جو ہے وہ ایک شخص ہے، اس کو لوگ اللہ کا ولی سمجھے ہوئے ہیں، وہ قرآن پڑھا تھا، لوگوں نے اس کے قرآن کو یوٹیوب پہ ڈالا، جب میں نے قرآن اس کا سنا تو اتنا افسوس ہوا، اتنا قرآن کی اتنی بے حرمتی وہ کر رہا تھا کہ اگر فاروق اعظم ہوتے نا تو سیدھی اس کی گردن اڑا دیتے۔ وہ قرآن کو اتنا غلط پڑھ رہا تھا وہ کہ ایک جب مسلمان جب قرآن کو سنتا ہے تو کانوں پہ ہاتھ رکھ لیتا ہے اور اس کا چہرہ دیکھنا بھی کبھی گوارا نہیں کرتا۔ لیکن ایسے لوگوں کو بھی ہماری ہری مسجد کے بھی رہنے والے لوگ، قلہ کے رہنے والے، اس کو ولی سمجھے ہوئے ہیں اور جا کر کے وہاں پہ جبی سائی کرتے ہیں۔ تو یہ ایک بہت بڑی بیماری ہے، ڈھونگی لوگوں سے بچ کر کے رہنا اس دور کے اندر بہت ضروری ہے، اور اس کا سب سے اچھا طریقہ یہی ہے کہ سنی صحیح العقیدہ علماء کے ساتھ میں آدمی منسلک رہے۔ اس کے بعد میں رب نے ارشاد فرمایا اللہ یستفی من الملائکۃ رسلا ومن الناس ان اللہ سمیع بصیر، اللہ چن لیتا ہے فرشتوں میں سے رسول اور آدمیوں میں سے، بے شک اللہ تعالیٰ سنتا دیکھتا ہے۔ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم والی اللہ ترجع الامور، جانتا ہے جو ان کے آگے اور جو ان کے پیچھے ہے، اور سب کاموں کا رجوع اللہ ہی کی طرف ہے۔ یعنی یہاں پر یہ ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے وہ چن لیتا ہے، اور لوگوں میں سے بھی چن لیتا ہے، فرشتوں میں سے بھی چن لیتا ہے۔ تو وہ اللہ کے بڑے خوش نصیب بندے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ جس کو چن لے تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کا چنا ہوا بندہ کتنا جو ہے وہ عظیم و شان ہوا کرتا ہے۔ یہ ایک دیوبندی فاضل تھا، اس نے ایک بار یہ کہہ دیا تھا کہ سنی جو ہے وہ اللہ کے رسول علیہ السلام کی اتنی تعریف کرتے ہیں کہ اللہ کا شریک بنا دیتے ہیں۔
اللہ تعالیٰ جن کو چن لے ان کی شان بڑی بلند ہوتی ہے، تو ان کی شان تو ہم کو بیان کرنا ہی چاہیے۔ تو ہم اہل سنت و جماعت جب ان کی شان بیان کرتے ہیں تو ایک دیوبندی نے کہہ دیا تھا کہ یہ سنی تو اللہ کے رسول کو اللہ کا شریک بنا دیتے ہیں۔ تو حکیم الامت علامہ مفتی احمد یار خان صاحب بدائنی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے جو ہے وہ ایک بار تقریر کرتے اس کا جواب دیا، بولے ہم شان نبی بیان کر کے شریک نہیں بناتے ہیں، حبیب بناتے ہیں۔ تم حبیب بنانے کو شریک بنانا سمجھ گئے، حبیب الگ ہوا کرتا ہے اور شریک الگ ہوا کرتا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ شریک جو ہوتا ہے وہ پارٹنر ہوتا ہے، آدھا آدھا ہوتا ہے۔ ہم حبیب بناتے ہیں، اللہ کی جتنی بھی ملکیت ہے اللہ نے سب اپنے حبیب کو عطا فرما دی ہے، تو ہم آدھا آدھا نہیں کر رہے، ہم تو اللہ کے رسول علیہ السلام کو اللہ کی عطا سے سب کا مالک مانتے ہیں۔ تو تم نے یہ کیسے کہہ دیا کہ ہم شریک بناتے ہیں؟ اور حبیب جو ہوتا ہے وہ بغیر اجازت کے جو ہے مختار ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ اپنے حبیب پہ اتنا کرم کرتا ہے۔ اور شریک جو ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے؟ توڑ مروڑ کے آدھا لیا، آدھا تم لے لو آدھا میں لے لوں، وہ توڑ مروڑ نہیں، اللہ نے اپنے حبیب کو مختار کل بنا دیا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کا یہ انتخاب بڑا حکیمانہ ہے جس پر کوئی سوال کرنے کی گنجائش بھی نہیں رکھ سکتا۔ یہ اعتراض جب کفار مکہ نے کیا تھا نا، ولید بن مغیرہ اور اس کے ساتھیوں نے، انہوں نے کہا تھا کہ انزل علیہ ذکر من بیننا، کیا ہم سب بڑے بڑے سرداروں کے بیچ میں اللہ نے اپنے نبی کو چنا، ان کو چنا ہے؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرما دیا ان اللہ سمیع بصیر، اللہ تعالیٰ سب سنتا ہے سب دیکھتا ہے۔ تمہیں کیا پتہ کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اس کو چن رہا ہے وہ کیسا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے چنے ہوئے پر اعتراض کرنے کا حق کسی بندے کو نہیں ہے۔ اللہ جو دیکھتا ہے تم نہیں دیکھتے، اور اللہ جو سنتا ہے وہ تم سننے کی طاقت نہیں رکھتے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اتنی قدرت اور اتنی قوت والا ہے۔ یہاں پر امام زین العابدین رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے حوالے سے ایک روایت ملتی ہے، کسی نے امام زین العابدین پر بہتان باندھا۔ آپ نے فرمایا جیسے تو کہتا ہے اگر میں ویسا ہی ہوں تو میں اللہ تعالیٰ سے توبہ کرتا ہوں اللہ کی بارگاہ میں، اور اگر میں ویسا نہیں ہوں تو جھوٹ بول رہا ہے تو میں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں تیرے لیے توبہ کرتا ہوں۔ یعنی بڑا پیارا جواب دیا، اگر تیری بات صحیح ہے میں غلط ہوں تو میں اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں، اور تو غلط ہے میں تجھے کچھ نہیں کہتا، تیرے لیے بھی اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں۔ تو وہ شخص بڑا شرمندہ ہوا، اٹھ کر کے آپ کے سر مبارک کو چوما اور کہا کہ میں جیسا آپ پر الزام لگا رہا ہوں آپ ویسے نہیں ہیں، میں غلط بول رہا ہوں، آپ میرے لیے اللہ کی بارگاہ میں توبہ کریں۔ اب مجھے یقین ہو گیا اللہ تعالیٰ اپنے پیاروں کو کیسے چن لیتا ہے۔ تو یہ ہوتا ہے اللہ کا چناؤ، اللہ کے جو چنے ہوئے ہوتے ہیں نا اللہ تعالیٰ ان کو ایسی عظمتیں عطا فرمایا کرتا ہے۔ تو یہ تو ولیوں کی بات ہے، نبیوں کی شان الگ ہوا کرتی ہے۔ تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے جو ارشاد فرمایا، جو آگے ہے وہ بھی اللہ جانتا ہے، جو پیچھے وہ بھی جانتا ہے۔ یعنی جو نیک کام انہوں نے پچھلے زمانے میں کی اللہ کو وہ بھی پتہ ہے، اور جو آئندہ زمانے میں کریں گے اللہ کو وہ بھی پتہ ہے، اور اللہ تعالیٰ چن لیتا ہے۔ امام زین العابدین رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ایک بار مسجد سے باہر آئے، ایک شخص نے آپ کو گالی دی، یہ سن کر کہ آپ کے غلام تھے، انہوں نے اس کو گھیر لیا مارنے کے لیے۔ آپ نے فرمایا مارو مت، میرے پاس لے کر کے آؤ۔ جب وہ حاضر ہوا آپ نے فرمایا تو نے میرے جتنے عیب بتائے ہیں وہ ان غلطیوں کی بنسبت بہت کم ہے جو اللہ نے چھپا کر کے میرے لیے رکھی ہے۔ تم نے تو بہت کم عیب بتائے، میں تو بہت بڑا عیب والا ہوں، میرے اندر تو بہت سارے عیب ہیں تمہیں پتہ ہی نہیں ہے ابھی۔ اگر تو چاہے تو میں تمہیں وہ بھی بتا دوں تاکہ تو میری مذمت اور زیادہ کرے۔ تو وہ شخص شرمندہ ہو گیا کہ اتنے اچھے اخلاق ہیں، اپنی برائی سن کر کے کہہ رہے میں تو اور برا ہوں، کہو تو بتا دوں میں کتنا برا ہوں۔ وہ نادم ہوا، سر جھکا کے کھڑا ہو گیا۔ آپ نے اپنا قیمتی کمبل اتارا، 60,000 درہم بھی دیے، اس کو کمبل بھی دیا۔ وہ کہنے لگا کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ اللہ کے رسول کی اولاد میں سے ہیں۔ تو یہ چنی ہوئی جو شخصیتیں رہتی ہیں اللہ تعالیٰ ان کو جب چن لیتا ہے تو اتنی عظمتیں ان کو عطا فرماتا ہے۔ تو اللہ کے چنے اوپر اگر کوئی اعتراض کرے، چاہے وہ نبی کو اللہ تعالیٰ چن لے یا کسی کو ولایت کے لیے چن لے۔ یہاں پر دیوبندیوں نے پھر بڑی نالائکی کی، یہ اللہ کے سوا جو پکارنے کا ذکر آیا نا، تو وہی یہاں پر بھی انہوں نے کہہ دیا کہ اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے طالب بھی کمزور ہے مطلوب بھی کمزور ہے۔ کہتے ہیں یہ سنی جو مانگنے والے ہیں یہ بھی کمزور ہیں، ان کے غوث بھی کمزور ہیں، ان کے خواجہ بھی کمزور ہیں، یہ سب کے سب کمزور ہیں۔ اللہ نے قرآن پاک میں کہاں بت والی آیت تھی، کہاں پجاریوں والی آیت تھی، اس کو سنیوں پر اللہ کے ولیوں پہ لے جا کر کے فٹ کر دیا۔ اسی لیے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تھا اللہ تعالیٰ خارجیوں پہ لعنت کرے، اس لیے کہ جو آیتیں بتوں کے بارے میں اتری تھی انہوں نے مسلمانوں پہ لے جا کر کے فٹ کر دی۔ اللہ تعالیٰ ان کے شر سے ہمیں محفوظ فرمائے۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ یا اللہ یا رحمان یا رحیم العالمین. اپنے محبوبین کے صدقے میں اعمال صالحہ کی توفیق عطا فرما، ہر گناہ ہر برائی سے محفوظ و معمون فرما، ایمان پہ زندگی ایمانی پر خاتمہ عطا فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا وشفيعنا وحبيبنا ومولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلام عليك يا رسول الله. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله.